السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. برادران و خواتین اسلام، آج کے اس درس میں پھر سے آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور ایسا سبب پتہ کرنے کی کوشش کریں گے جس کو دور بھگا کر کے، جس میں نہ پڑھ کر کے، جس میں مشغول نہ ہو کر کے باذن اللہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع انشاءاللہ تعالی دوبارہ واپس لے آ سکتے ہیں۔ اور وہ چیز ہے کہ جب تک کوئی بندہ نماز میں اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہو اور بندہ اگر ادھر ادھر جھانک تانک سے بچا رہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ التفات کا ایک لفظ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 909۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال اللہ مقبلا علی العبد، کہ اللہ عز و جل اس وقت تک کسی بندے کی طرف برابر متوجہ ہوئے رہتے ہیں، ما لم یلتفت، جب تک کہ بندہ اپنی طرف سے خود التفات نہ کرے۔ فَإِذَا الْتَفَتَ انصَرَفَ عَنْهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے نے التفات کر لیا تو اللہ عز و جل اس سے مڑ جاتے ہیں، اللہ عز و جل کی توجہ اب اور اس شخص پر نہیں رہتی۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ التفات نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب التفات ہے کیا چیز؟ التفات یہ ہے کہ بنا گردن کو موڑے ادھر ادھر جھانکنے تانکنے کی کوشش کرنا۔ گردن کو موڑ کر کے آپ نے ادھر جھانکا ادھر جھانکا، وہ التفات سے زیادہ ہو گیا۔ التفات کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں یا پھر کہیں بھی، خصوصاً یہاں اس حدیث میں اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر آپ نے گردن اپنی موڑے ہوئے یا بغیر سینہ موڑے ہوئے ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کی، اور یہ چیز نماز میں سخت طور پر منع فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ خود التفات نہیں کرتا، اللہ عز و جل اس کی طرف برابر متوجہ ہوئے رہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ التفات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد۔ یہ روایت آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں مل جائے گی، حدیث کا نمبر ہے 751۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا اختلاس، یعنی یہ اچک لے جانا ہے، اور یہ شیطان کسی بندے کی نماز میں سے نماز میں نقص پیدا کرنے کے لیے اچک لے جانے والا جو یہ کام کرتا ہے اس کو التفات کہتے ہیں۔ دیکھیں، ضرورت کے وقت پر التفات کرنا یقیناً شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی دفعہ اس التفات کا مظاہرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس وقت التفات کیا جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف میں ایک دفعہ پیچھے کی طرف ہٹ گئے، یہ بھی التفات ہوا۔ اسی طریقے سے شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کاٹنے کی، توڑنے کی کوشش کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حکم ہے کہ دو اسودین کو، یعنی دو ایسی چیزوں کو نماز میں مارنے کا تک حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہیں سانپ اور بچھو۔ تو اس طریقے سے التفات جہاں جہاں ضروری ہو وہاں التفات کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں غیر ضروری ہو، بندہ بس کھڑا ہوا ہے نماز میں اور ادھر جھانکتا ہے ادھر جھانکتا ہے، اس کے جانے کی وجہ سے یا اس کے آنے کی وجہ سے، یا گھڑی کی طرف نظر یا کسی اور چیز کی طرف نظر، یا سامنے کچھ عبارت لکھی ہوئی ہے یا کچھ اور، ان چیزوں کی طرف اگر نظریں ادھر ادھر
مٹکا کر کے جھانکتا کرتا ہے تو یہ چیز سخت ممنوع ہے۔ الوابل الصیب من الکلم الطیب میں حسان ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی نماز ہوتی ہے، دو الگ الگ بندے اس نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان الرجلین لیکونان فی الصلاۃ، کہ ایک ہی نماز ہے، دو الگ الگ بندے نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں کی اپنی نماز کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے دونوں کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق پاتے ہو۔ ایک بندہ پورے خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہیں دوسرا بندہ ہوتا ہے بہت غفلت کے ساتھ، بہت تساہل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ صفتیں ہو گئیں۔ تو اس طریقے سے اب آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ہمیں کسی کے ہاں جانا ہو، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ یا پھر کوئی ایم پی، کوئی بڑا منسٹر ہمیں طلب کرے، ہم اس کے پاس جائیں اور وہ ہم سے مخاطب ہو، ہم سے وہ بات کر رہا ہو، اور ہم بجائے اس کے کہ اس کی بات سنیں، اس کی طرف دیکھیں، ہم آئیں بائیں شائیں دیکھتے رہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کو ہمارے تعلق سے کیا گمان ہو سکتا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سمجھے گا، کیا وہ ہماری عزت کرے گا، کیا ہم سے وہ اپنا کلام، اپنی بات چیت جاری رکھنا پسند کرے گا؟ نہیں۔ تو ہم یہ اتنا سا معاملہ ہے کہ کوئی اگر منسٹر ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی پرنسپل یا اپنا مینیجر یا ایسا ہی کچھ ہو، تو ہم ان کے آگے اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں اور وہ ہماری اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، تو اندازہ کریں کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم التفات کرتے رہتے ہیں جو کہ بالکل غیر ضروری ہو۔ تو ایسے التفات کو لے کر کے کہاں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہماری طرف مقبل ہوں، ہماری طرف متوجہ ہوں؟ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ چیز سکھلائے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع ایسے بھی حاصل کر پائیں کہ ہم نماز میں جب ہوں تو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اپنی نگاہیں سیدھے سجدے کی جگہ رکھیں اور پوری طریقے سے خشوع میں آنے کی کوشش کریں، اور یہ امید کریں کہ اللہ عز و جل، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی الصلاۃ ما لم یلتفت، کہ ہم اگر اپنی طرف سے التفات نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل بھی ہماری نماز میں پوری طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں خشوع عطا فرمائے اپنی نمازوں میں، اور ہماری ہر نماز اللہ عز و جل قبول فرمائے، آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔